السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ چونکہ ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے تو میں کچھ دن محرم کے ٹاپک پر ہی ویڈیو بناؤں گی۔ انشاءاللہ آپ لوگ پسند کریں گے اور میری ویڈیوز کو صرف سنیں گے نہیں بلکہ اس کو سمجھیں گے اور عمل بھی کریں گے۔ محرم کا مہینہ جو ہے اسلامک مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم کا ہوتا ہے، تو کچھ ٹاپک کور کروں گی میں محرم کی محرم سے ریلیٹڈ، جیسے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا، یعنی محرم جو ہے سال کا سب سے پہلا اسلامک کیلنڈر کے اکارڈنگ سب سے پہلا مہینہ محرم ہے، تو اس کی شروعات کیسے ہوئی۔ اس کے بعد ماہ محرم کی فضیلت، شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اس ٹاپک پر بھی میں ویڈیوز بناؤں گی۔ شہداء پر ماتم کیوں، بدعت کالمیہ، ان سب ٹاپک کو انشاءاللہ کور کروں گی۔ یہ محرم کا مہینہ ہے اور آج اپنے خطبے کا یہی موضوع ہے۔ موضوع کے 5 نکات ہیں جو میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں، انہی نکتوں پر انشاءاللہ گفتگو کروں گی۔ تو آج جو سب سے پہلا ٹاپک کور کروں گی وہ ہے اسلامی تاریخ کی ابتدا۔ اسلامی تاریخ کی ابتدا یعنی جب اسلام شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلے ہم اس نقطے پر بحث کرنا چاہیں گے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کیسے ہوئی اور کب ہوئی۔ تو سمجھیے گا چیزوں کو جب آپ ویڈیو کو سنیں گے تو۔ اس سلسلے میں حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ عہد فاروقی 17 ہجری میں اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوئی۔ سبب یہ تھا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ آپ کے خطوط اور فرامین ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن ان کی تاریخ نہیں معلوم ہوتی کہ آپ نے کس دن اور کس مہینے میں لکھا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر توجہ فرمائی اور ذی الفہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا کہ تاریخ کی ابتدا کب سے کی جائے۔ صحابہ اکرام کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے 4 اہم واقعات تھے جن سے تاریخ کی ابتدا کی جا سکتی تھی۔ آپ کی ولادت نمبر 1، نمبر 2 آپ کی بعثت، نمبر 3 آپ کی ہجرت اور نمبر 4 آپ کی وفات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ واقعہ ہجرت سے تاریخ کی ابتدا کی جائے کہ ہجرت حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ ہجرت کے ذریعے اللہ کی عبادت کے لیے آزادانہ فضا ملی۔ ہجرت ہی کے ذریعے اسلام کو غلبہ حاصل ہوا۔ اس رائے پر تمام صحابہ نے اتفاق کیا۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ سال کا پہلا مہینہ کیسے مانا جائے۔ ہجرت کا واقعہ تو ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا ہے، لیکن اسے سال کا پہلا مہینہ نہیں قرار دیا گیا بلکہ محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ کی مدد اور ہجرت کے تعلق سے انصار مدینہ نے آپ سے مکے میں جو بیعت کی تھی وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی تھی۔ بیعت کے بعد آپ نے ہجرت کی نیت کر لی تھی، لیکن اللہ کی جانب سے آپ کو فوراً اجازت نہیں ملی اور ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، لیکن نیت چونکہ ذی الحجہ میں ہی کر لی تھی اور اس وقت ذی الحجہ کا نصف مہینہ گزر چکا تھا۔ اس کے بعد پہلا مہینہ جو سامنے آ رہا تھا وہ محرم کا تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کا اعتبار کرتے ہوئے رائے دی کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم قرار دیا جائے۔ اس رائے پر تمام صحابہ نے اتفاق کیا اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم قرار پایا۔ اس پورے واقعے سے 3 باتوں کا ہمیں سبق ملتا ہے۔
اپنے معاملات کی تنظیم، ایک پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے معاملات کی تنظیم، غلبہ اسلام کی تڑپ اور نیت کا اعتبار۔ اب معاملات کی تنظیم کے بارے میں بات کریں گے۔ تاریخ کی تعین کے سلسلے میں دوسرا سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دستاویز آیا، اس میں صرف شعبان لکھا ہوا تھا اور یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کون شعبان۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر فرمایا کہ بھائی اس تحریر میں کس شعبان کا ذکر ہے؟ جو گزر گیا اس کا، یا جو موجود ہے اس کا، یا جو آئندہ آنے والا ہے اس کا؟ اس خلجان کے دور کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فقہائے صحابہ کی رائے لی، تو آپس کے مشورے سے ایک بات طے کر لی گئی، جو خلجان تھا وہ دور ہو گیا اور آئندہ کے لیے کام منظم اور منضبط ہو گیا۔ آج پوری امت مسلمہ کا کام الجھا ہوا ہے، نظم و ضبط، جمع و قرار کا نام و نشان نہیں ہے۔ سال کے اختتام پر قومین اپنے عروج و زوال کا محاسبہ کرتے ہیں، کمیاں دور کرتی ہیں، کوتاہیاں مٹاتی ہیں اور ترقی کے منصوبے بناتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنا محاسبہ کرتے ہیں، سال کے دور ان جہاں جہاں ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، ان کو دور کرتے اور مستقبل کے لیے عمل تیار کرتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا، بلکہ اس کے برعکس دن بدن ہماری رسوائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری قوتیں گھٹ رہی ہیں، دائرہ کا کاسٹٹ ہو رہا ہے، اختلافات وسیع ہو رہے ہیں، اتفاق و اتحاد، ایثار و اخوت، ہمدردی ان کا ہوتی جا رہی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم سب متحد ہو کر اپنے معاملات کو منظم کریں اور اپنی قوت کو مضبوط کریں۔ غلبہ اسلامی کی تڑپ دوسرا ٹاپک جو ہے، اس میں صحابہ اکرام نے رضی اللہ عنہم غلبہ اسلام کو مد نظر رکھ کر اسلامی تاریخ کی تعین کی، یعنی کہ جو ہم لوگ اسلام کی ابتدا جو ہوئی محرم سے، اس پر جو ٹاپک کور کر رہے ہیں، اس میں ابھی میں نے اس پورے واقعے میں تین باتوں کا اہم سبق ملتا ہے۔ جب محرم کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، جب محرم کو، تو تین ٹاپک جو ہے، تین باتوں سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ پہلا جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہوں معاملات کی تنظیم کا، اب دوسرا جو ہے غلبہ اسلام کی تڑپ، کہ جب محرم کا مہینہ جب منتخب کیا گیا تھا کہ پہلا مہینہ محرم کا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ یہ سب چیزیں ہیں۔ غلبہ اسلام کی تڑپ، صحابہ اکرام نے رضی اللہ عنہم غلبہ اسلام کو مد نظر رکھ کر اسلامی تاریخ کی تعین کی، گویا ان کی ہر فکر پر غلبہ اسلام کی فکر اور ہر خواہش پر اعلیٰ کلمت اللہ کی خواہش غالب تھی۔ ان کے نفس، مال، قوم اور رنگ و نسل کی فکر پر غلبہ اسلام کی فکر غالب تھی۔ اب ہم خود اپنا محاسبہ کر لیں کہ دین و اسلام پر ہمارا نفس اور ہماری خواہش غالب ہے، یا ہماری خواہش اور ہماری رائے پر اسلام غالب ہے۔ اس کسوٹی پر اگر رکھ دیا جائے تو شاید ہم 100% ناکام ہوں گے۔ اب نیت، یہ صرف نیت کر لینے پر محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ سال کا قرار دیا گیا تھا، تو یہ بھی بہت اہم ٹاپک ہے، نیت کا اعتبار۔ صحابہ اکرام نے رضی اللہ عنہم مہینے کی تعین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کا اعتبار کیا، حالانکہ آپ کا سفر ربیع اول میں ہوا تھا۔ اس نے نیت کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی بات کو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ عمل کی صحت کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ نماز اور روزے کے لیے چند گھڑائے الفاظ کی گردان کا نام نیت نہیں ہے، جو ہم کچھ لوگ نیت کرنے کے لیے کہ میں نیت کرتی ہوں، نیت زبان سے ادا کرنے والی چیز کو اس وے میں
کرنا، نیت دل کا ارادہ، اگر ہم نے دل میں کچھ ارادہ کر لیا، ہم نے سوچ لیا کوئی چیز کے بارے میں، تو وہ بھی نیت ہے۔ نیت دل کا پختہ ارادہ اور دل کے اس اضطراب کا نام ہے جس میں آدمی کی ہستی گم ہو جاتی ہے۔ جب نیت ہو گئی ہجرت کرنے کی تو سلمہ کی گود کا بچہ چھین لیا جائے، کوئی پرواہ نہیں، مگر ہجرت ہوگی۔ جب نیت ہو گئی اللہ کلمت الحق کی تو حضرت ابو ذر کو مارا کر گرا دیا جائے، کوئی پرواہ نہیں، مگر کلمہ حق کا اعلان ہوگا۔ مطلب نیت کو اس طرح سے سمجھا جاتا تھا، نیت کی اتنی قدر کی جاتی تھی۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ نیت کے بارے میں بتاؤں گی آپ کو کہ ان کے پاس تجارت کا مال آیا۔ شام کو تاجران ان کے پاس پہنچے اور دام لگایا، لیکن آپ نے کسی سے بات پکی نہیں کی، دام سنا اور چپ رہے۔ صبح ہوئی تو دوسرا گراہک آیا اور 10,000 درہم دام لگایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شام میں آنے والے ایک تاجر نے 5,000 درہم دام لگایا تھا اور رات میں نے اس کو مال بیچنے کی نیت کر لی، اس لیے میں تم کو نہیں دوں گا۔ اسے کہتے ہیں نیت۔ 5,000 پر دینے کی صرف نیت کر لی ہے، عہد و وعید کچھ بھی نہیں ہے، بعد میں اس کا 2 گنا دام مل رہا ہے، لیکن نہیں دیں گے، کیونکہ اس لیے کہ رات کی تنہائی میں نیت کر لی ہے۔ گراہک نہیں جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا، اس لیے نیت بدلی نہیں جائے گی۔ فرمایا، لا احب ان نقض نیتی، یہ سورہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اگر ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ہماری نیتیں پل پل بدلتی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے لیکن آخرت کا فائدہ نظر نہیں آتا۔ اللہ ہم سب کی نیتوں کی اصلاح فرمائے، یہی دعا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہ جو ٹاپک میں نے آج کور کی ہوں، یہ اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی، اسلام کا جو محرم کا مہینہ، اس سے سال کا پہلا مہینہ محرم کب ہوئی اور کیسے ہوئی، یہ ٹاپک تھا۔ تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی چیزیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ اب اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی نیتوں کی اصلاح فرمائے، آمین، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو اسے پورا سنیے، اسکپ مت کریے، اور ایسی ہی ٹاپک پر ویڈیو سننے کے لیے پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اگر آپ فیس بک پر سنتے ہیں تو پلیز فالو مائی پیج اور شیئر کریے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو، کیونکہ آپ جتنا شیئر کریں گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا، کیونکہ دین کی باتیں، اسلام کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک ثواب جاریہ ہیں، جتنے لوگوں تک آپ پہنچائیں گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ آخر میں آپ سے ودا لے رہی ہوں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو رہے گی ماہ محرم کی فضیلت پر بناؤں گی انشاءاللہ، اور آپ کو اگر کوئی ٹاپک چاہیے، آپ کو کسی ٹاپک پر جاننا ہے، بات کرنی ہے، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میسج کر کے، انشاءاللہ اس ٹاپک پر بھی ویڈیو بناؤں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔